بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان ستمگر، اذا قلم فروا خالد، قسط نمبر 25۔ یہ چڑیا تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہے، اس کے تو ساتھ اور بھی مزہ آئے گا۔ ابھی اس شخص کی بات پوری نہیں ہوئی تھی جب دائیں جانب سے پڑنے والا تھپڑ اس کا جبڑا ہلا گیا تھا۔ پریسے سمیت ان سب نے پلٹ کر اس جانب دیکھا تھا جہاں سیاہ لباس میں ملبوس، نقاب سے چہرہ ڈھکے، لال آنکھوں میں آگ کے شعلے برساتے، ان کو بھسم کر دینے کی نگاہ سے دیکھتے بلیک بیڈز کو کھڑا دیکھ کر کئی آنسو ٹوٹ کر پریسے کی آنکھوں میں گرے تھے۔ کون ہو تم؟ پریسے کو تھامے کھڑے شخص نے شاویز کی جانب دیکھتے حیرت زدہ سا سوال کیا تھا۔ تمہاری موت؟ آگے بڑھ کر پریسے کا زمین پر گرا دوپٹہ اٹھاتے اس نے آگ اگلتے لہجے میں جواب دیا تھا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ہمارے معاملے میں مت پڑو، ورنہ شاویز کو پریسے کا دوپٹہ اٹھائے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر اس شخص نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ اس کے بعد باقی سارے آدمی شاویز پر گند تان چکے تھے، جس کی شاویز سکندر کو رتی بھر پرواہ نہیں تھی۔ وہ 10 کے قریب لوگ تھے جبکہ شاویز بالکل اکیلا تھا، مگر وہ اکیلا بھی سب پر بھاری تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی رمق تک نہیں تھی، بس منجمد کر دیتا سرد پن موجود تھا جس سے پریسے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی سنسناتی محسوس ہوئی تھی۔ ہاتھ چھوڑو! شاویز کی خون آشام نگاہیں اس کے چہرے کی گرفت میں قید پریسے کی دودیا کلائی پر تھی، جو اس کی سخت گرفت کی وجہ سے بالکل لال ہو چکی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا، نہ اس لڑکی کو اور نہ ہی اب تمہیں۔ آہ! وہ شخص اپنے آدمیوں کو شاویز پر حملہ آور ہونے کا اشارہ کرنے ہی لگا تھا جب شاویز نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جیب سے خنجر نکالتے اس شخص کا بازو ہی کاٹ دیا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھتے پریسے کے منہ سے بے اختیار دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ حواس کھوتی قریب آ کر اسے تھامتے شاویز سکندر کی باہوں میں لہرا گئی تھی۔ شاویز سکندر نے ہونٹ بھینچتے غصے سے پریسے کو دیکھا تھا، جو ہمیشہ غلط ٹائم پر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اسے اپنے ساتھ کھڑا کیے اس کا سر نرمی کے ساتھ کندھے سے لگاتا وہ ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوا تھا جو اب اس پر فائرنگ کرنے سے بھی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ کون ہو تم؟ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی عام آدمی شفیق بھائی کے آدمیوں پر ہتھیار اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ وہ شخص درد سے بلبلاتے فوارے کی طرح بہتے اپنے خون کو دیکھتے ہوئے اپنے آدمیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتا شاویز سے مخاطب ہوا تھا، تو وہ ایک بار میں ہی سمجھ گیا تھا یہ شخص بہت پاورفل ہے۔ ان کے 50 آدمی مزید آگے تو اس سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس کا کثراتی مضبوط وجود، روشن پیشانی اور سیاہ آنکھوں میں ہلکورے لیتی بے خوفی آگ اس سب کو جلا کر بھسم کرنے کا جذبہ رکھتی تھی۔ اپنے شفیق بھا سے پوچھنا کون ہوں میں؟ اس نے ایک بار پھر اپنی بہت غلط جگہ وار کیا ہے۔ یہ لڑکی صرف میرا شکار ہے اور اپنے شکار پر نظر رکھنے والوں کا میں وہی حال کرتا ہوں جو 4 سال پہلے تمہارے شفیق بھا کا کیا تھا۔ آج کے میرے وار کے بعد تم بھی ایک بازو کے ساتھ اپنے شفیق بھا کی طرح بن چکے ہو۔ میری طاقت کا اندازہ یہیں سے لگا لو اور جا کے بتا دو اپنے بھا کو اس لڑکی پر بلیک بیڈز کا سایہ ہے، اس پر بری نگاہ ڈالنے کا حق بھی میرا ہے اور اچھی بھی۔ اگر دوبارہ اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو 4 سال پہلے صرف ایک بازو کاٹا تھا، اب کی بار گردن گنوا بیٹھو گے۔ شاویز نے اپنی بات مکمل کرتے سفیان کی جانب دیکھا تھا جہاں اب وہ موجود نہیں تھا۔ شاویز سکندر کی آنکھوں میں استحصائیہ پھیل گیا تھا۔ اس نے چہرہ جھکا کر اپنے سینے سے چمٹی کھڑی پریسے افندی کو دیکھا تھا جس کا وجود بالکل سرد پڑ چکا تھا۔ شاویز اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کپکپاتے وجود کے گرد لپیٹتے ہوئے اسے باہوں میں اٹھائے ان لوگوں کو وہیں ہونک چھوڑتا آگے بڑھ گیا تھا۔ استاد، ہم نے اسے اتنی آسانی سے جانے کیسے دیا؟ ہم تو آسانی سے اس کا کام تمام کر سکتے تھے، یہ اکیلا اور ہم اتنے سارے، آس پاس جنگل میں بھی ہمارے ہی آدمی پھیلے ہوئے ہیں۔ اس شخص کے آدمی بے یقینی سے اپنے استاد کو دیکھ رہے تھے جو اپنے درد سے تڑپتے شاویز سکندر کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلیک بیڈز ہے۔ شفیق بھا اس کے آگے سر جھکاتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ہے، ایک ہی لمحے میں شفیق بھا جیسے لوگوں کے اڈے برباد کر دے۔ ہم تو پھر اس کے آگے کیڑے مکوڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ بہت بڑی قسمت والی نکلی یہ لڑکی کہ اس پر شاویز سکندر کا سایہ ہے، ورنہ جتنے خطرے اس لڑکی کے گرد منڈلا رہے ہیں اب تک کچھ نہ بچا ہوتا اس کے پاس۔ وہ شخص لمحہ بلمحہ دور ہوتے شاویز سکندر کی چوڑی پشت کو گھورتا اپنے آدمیوں کے سہارے گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔
فرا آپی آپ کو مامی بلا رہی ہیں، آپ جائیں میں کر لیتی ہوں یہ۔ مہروش کچن میں قورمہ بناتی فرا کو سمیہ بیگم کا پیغام دیتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اجالا تمہارے آنے سے تو میرے کچن کی طرف سے چھٹی ہی ہو گئی ہے، تم مجھے کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتی ہو۔ یہ سب کچھ اگر اتنا اچھا کھانے کے عادی ہو گئے نا تو بعد میں انہوں نے میرے ہاتھ کا بنا کچھ کھانا ہی نہیں ہے۔ فرا اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتی کچن سے نکل گئی تھی۔ مہروش اس کی بات پر مسکراتی چمچہ ہلا کر فریج کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پانی گلاس میں نکال کر ابھی اس نے منہ سے لگایا ہی تھا جب اچانک اسے کچن کے دروازے پر وہی مخصوص قدموں کی چاپ سنائی دی جسے وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اجالا مجھے بات کرنی ہے تم سے، بلکہ معافی مانگنی ہے اپنے رات والے رویے کی۔ آئی ایم سوری۔ مہروش جو ہمدان کی آواز سن کر آنکھیں پھاڑے گلاس ہونٹوں سے لگائے کھڑی تھی، اس کی پوری بات سنتے اسے اتنے زور کا اچھو لگا تھا کہ ذرا سی دیر میں وہ کھانس کھانس کر خطرناک حد تک لال ہو گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہمدان اس کی غیر ہوتی حالت پر فکر مند ہوتا اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ مہروش نے بامشکل اپنی سانسیں بحال کرتے خود کو جی بھر کر کوسا تھا۔ زندگی میں پہلی بار تو وہ اس سے اجالا سمجھ کر ہی صحیح مگر نرمی سے بات کرنے آیا تھا۔ اپنے گلے کی تکلیف پر قابو پاتے وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ ہمدان کی جانب پلٹی تھی۔ نہیں نہیں، آپ سوری کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کی کبھی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ مہروش نے اجالا ہونے کا بھرپور ناٹک کرتے چہرہ جھکا کر جواب دیا تھا۔ نہیں، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ غلط فہمی کی بنیاد پر تم سے بہت برا سلوک کیا، مگر اب سب غلط فہمی دور ہو چکی ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگین آئی ایم سوری۔ ہمدان اس کی جانب گہری نگاہوں سے دیکھتے یہ نرم الفاظ ادا کرتے ہوئے مہروش پر ایک بار پھر سکتہ طاری کر گیا تھا۔ نو اٹس اوکے، آپ کی غلط فہمی کلیئر ہو گئی، میرے لیے یہی بہت ہے۔ مہروش ہمدان کے سوری بولنے اور اتنے نرم لہجے پر اتنا کھو گئی تھی کہ چولہے پر رکھا قورمہ بالکل فراموش کر گئی تھی۔ کچھ جل رہا ہے کیا؟ ہمدان نے کمرے میں پھیلتی جلنے کی بو پر ارد گرد نگاہیں دوڑائی تھیں۔ اوہ شٹ، اسے تو میں بھول ہی گئی۔ مہروش سر پر ہاتھ مارتی چولہے کی جانب بھاگی تھی جہاں قورمہ پوری طرح جل چکا تھا۔ مہروش فرا کی ساری محنت برباد ہوتے دیکھ کر بے دھیانی میں چولہا بند کرنے کی بجائے آگ پر تپتے گرم کڑاہی دونوں ہاتھوں میں تھامے نیچے اتارنے لگی تھی، مگر کڑاہی کی گرمائش نے اس کے ہاتھوں کو بری طرح جلا دیا تھا۔ کڑاہی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیروں اور ٹانگوں کو جلا دیتی، ہمدان نے جلدی سے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ مہروش ہر شے فراموش کرتی سیدھی اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بری طرح جل چکی تھیں، جنہیں اس وقت ہمدان کے سینے پر رکھے اس کی پشت پر اپنا ماتھا ٹکائے وہ اپنے ہاتھوں سے زیادہ سینے کی جلن کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اسی سنگ دل سے ہر بار ملی تھی اسے۔ آر یو اوکے؟ ہمدان نے نگاہیں جھکا کر اس کے لرزتے وجود کو دیکھا تھا جو خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا یا اس کی قربت کی وجہ سے، وہ اندازہ نہیں لگا پایا تھا۔ بہت جلن ہو رہی ہے؟ مہروش نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر کمزور سی آواز میں اسے اپنی تکلیف بتائی تھی۔ اس کے لرزتے ہونٹ بھیگی پلکیں اس وقت ہمدان صدیقی کے بہت قریب تھے۔ وہ ان کی دلکشی کہیں نہ کہیں ہمدان صدیقی کے دل پر اثر انداز بھی ہو رہی تھی۔ یہاں بیٹھو۔ ہمدان کے دل میں اس لڑکی کے لیے چاہے جو کچھ بھی تھا، مگر اس وقت وہ ان سیاہ جھیل سی آنکھوں میں انجانے کیوں آنسو نہیں برداشت کر پایا تھا۔ وہ مہروش کو کرسی پر بٹھا کر باہر سے فرسٹ ایڈ باکس لاتا اس کے مقابل آن بیٹھا تھا۔ مہروش تو بس اپنا درد بھلائے اس سنگ دل انسان کا یہ مہربان روپ دیکھ رہی تھی جو اسے ہمدان کے معافی مانگنے پر وہ اس کا کوئی نیا پلان اور دھوکہ لگا تھا۔ اس وقت وہ ساری سوچ ذہن سے جھٹکتی وہ ہمدان صدیقی کے واقعی بدلنے پر یقین کر چکی تھی۔ وہ اسے مہروش نہیں اجالا مان چکا تھا۔ مہروش کے ہاتھوں کی تکلیف تو کب سے ختم ہو چکی تھی۔ وہ یک ٹک دیوانہ وار نگاہوں سے ہمدان کو دیکھ رہی تھی جو بہت ہی احتیاط سے اس کی بینڈیج کر رہا تھا۔ ہمدان نے جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہوتے سر اوپر اٹھایا، نگاہوں کے تصادم پر مہروش نے گڑبڑاتے ہوئے جلدی سے نگاہیں پھیر لی تھیں۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا جبکہ ہمدان صدیقی سامنے بیٹھی لڑکی کی کیفیت نوٹ کرتا دل ہی دل میں ہنس دیا تھا۔ وہ ہر شے سے دھوکہ کھا سکتا تھا مگر مہروش کنول جن دیوانگی اور حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی تھی اس سے وہ کیسے دھوکہ کھاتا۔ ہر بار یہ لڑکی اس کے ساتھ کھیل کھیلتی آئی تھی مگر اب وہ اسے اپنے کھیل میں الجھا کر اسے اس کے انجام تک لانے والا تھا۔
لیکن شاید وہ خود بھی اس بات سے واقف نہیں تھا۔ یہ کھیل کسی کی زندگی میں بربادی لکھنے والا تھا اور کسے سرخرو کرنے والا تھا۔ کیا اب بھی جلن ہو رہی ہے؟ ہمدان کے اس کے دونوں ہاتھوں پر دوائی لگا دی تھی۔ اس کے سوال مہروز نے اصابت میں سر ہلانے پر ہی فق کیا تھا۔ اب کچھ دیر ریسٹ کرنا، آؤ میں تمہیں تمہارے روم میں چھوڑ دوں۔ ہمدان مہروز کے قریب آتا اسے سہارا دیتے ہوئے بولا۔ مہروز کو لگا تھا کہ اس شخص کی کیئر پر کسی بھی لمحے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اللہ جی، یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ آخر اس شخص کو ہوا کیا ہے؟ آج تک بڑے بڑے خطرناک مشن کیے ہیں مگر اس مشن سے خطرناک کبھی کوئی نہیں لگا۔ مہروز کو اپنا دایاں پہلو سلگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ شخص اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے وہ بہت ہی جان لیوا تھا۔ ماما آپ دونوں ٹھیک ہیں نا؟ انہوں نے آپ لوگوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا نا؟ ہبہ انجانے کتنی بار نجمہ بیگم اور صبا کو گلے سے لگا کر ان کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کر چکی تھی۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں میری جان، اللہ بس اس بچے کو سلامت رکھے جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہمیں وہاں سے نکالا۔ نجمہ بیگم جب سے آئی تھیں حازم کی تعریفیں کرتے تھک نہیں رہی تھیں، جبکہ ہبہ اندر ہی اندر پیچ تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا انہیں اس اچھے بچے کی ساری اصلیت بتا دے، مگر ان دونوں کی کنڈیشن کے پیش نظر وہ انہیں مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے آپ نے اس آفیسر کا کبھی ذکر نہیں کیا، اتنا ڈیشنگ اور ہینڈسم بندہ ہے، دیکھنے میں تو آپ کا سینئر لگ رہا تھا۔ صبا نے بھی اپنی رائے دی تھی، جس پر ہبہ کا دماغ مزید کھول اٹھا۔ فضول باتیں چھوڑو اور جا کر فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ ہبہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ ہبہ تم کسی دن اس بچے کو ڈنر پر بلانا، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہبہ بہت کوشش کے باوجود ان دونوں کو اس شخص کے سحر سے نہیں نکال پائی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گی، اب پلیز اس کا ذکر چھوڑیں اور فریش ہو کر کھانا کھا لیں۔ ہبہ آخر میں ضد ہوتے ہوئے بولی۔ ان دونوں کو روم میں بھیج کر وہ بھی اپنے روم کی جانب بڑھی تھی جب اس کے ہاتھ میں موجود موبائل بج اٹھا تھا۔ سفیان تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم پری کو کیسے وہاں گنڈوں کے بیچ چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ یاسمین بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے بیٹے کو منہ تھپڑوں سے لال کر دے، باقی سب کا بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ایک شہباز افندی تھے جنہوں نے سفیان کو کچھ نہیں کہا تھا۔ پولیس اس جگہ پہنچ چکی تھی مگر پریسے کو وہاں کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ ہی اس شخص کا جس نے پریسے کو گنڈوں سے بچایا تھا۔ سر وہ باہر پریسے میڈم، وہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں جمع تھے جب گیٹ پر تعینات ملازم اندر داخل ہوا تھا۔ پریسے کے نام پر سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب شاویز سکندر پریسے کو باہوں میں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس کا حلیہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا، بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی کے نیچے اس کا چہرہ بالکل بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا، جس پر اس نے الگ سے سکنی ماسک چڑھا کر اوپر یہ داڑھی مونچھیں لگائی تھیں۔ جنہوں نے اسے دیکھ رکھا تھا وہ بھی اسے نہیں پہچان سکتے تھے، اور یہ لوگ تو ویسے بھی اس کی صورت سے ناواقف تھے۔ پری میری جان، یاسمین بیگم تڑپ کر آگے بڑھی تھی۔ شاویز نے آگ اگلتی نگاہوں سے سفیان کو دیکھتے آگے بڑھ کر پریسے کو صوفے پر لٹا دیا تھا۔ پریسے کو اس نے پوری طرح سے اس کے دوپٹے اور اپنی جیکٹ سے کور کر رکھا تھا۔ سب گھر والوں کی نظریں شاویز سکندر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ بیٹا آپ ہی وہ؟ شہباز افندی فوراً واپس پلٹتے شاویز کے قریب آئے تھے۔ جی میں وہاں سے گزر رہا تھا، ان کو مشکل میں دیکھا تو مدد کے لیے آ گیا۔ شاویز کا انداز نواز سرد سپاٹ تھا۔ آپ نے ہماری بیٹی کو بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا جسے ہم زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے۔ شہباز افندی تشکر بڑے لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، بس آپ اپنے بیٹے کو تھوڑی غیرت سکھا دیں۔ اپنی عزت کو دوسروں کے ہاتھوں چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگ نکلنا مردانگی کے زمرے میں نہیں آتا۔ شاویز نے قہر برساتی نظر پریسے کی جانب بڑھتے سفیان پر ڈالتے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ جاری ہے۔